السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ کرتے ہیں آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ قسط نمبر 14 درد جدائی بائی شفق کاظمی کے ساتھ حاضر ہوں۔ عدن کہہ دو اس کو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ منیب نے عدن کے منہ پر ہاتھ رکھ کر گھمبیر لہجے میں کہا۔ عارف تھوڑا دور تھا، اس کو سنائی نہیں دیا، لیکن منیب کو عدن کے منہ پر ہاتھ رکھتا دیکھ چکا تھا۔ شٹ اپ منیب! غصے سے عدن کے گال تپ اٹھے تھے۔ عدن کون ہے یہ؟ عارف نے منیب کو گھور کر دیکھا اور عدن سے پوچھنے لگا۔ عارف، یہ میں عدن کا۔ تیری تو ہمت کیسے ہوئی عدن کا نام اپنے منہ سے لینے کی؟ عارف نے منیب کا گریبان پکڑ لیا اور 2-4 جھٹکے دیے۔ چھوڑو عارف! عدن نے عارف کو دھکا دیا۔ تمہارے بابا کو سب کچھ بتاتا ہوں میں، چلو تم گھر۔ منیب کا گریبان چھوڑ کر عارف نے عدن کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں جکڑا اور پارکنگ ایریا کی طرف بڑھا۔ منیب نے عارف کو دھکا دے کر عدن کی کلائی عارف کے ہاتھ سے چھڑوائی اور تیزی سے عدن کا ہاتھ تھام کر گاڑی کی طرف لپکا۔ منیب چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ بابا مجھے جان سے مار دیں گے، چھوڑو میرا ہاتھ! عدن چیخنے لگی۔ وہ منیب سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ منیب نے پھرتی سے عدن کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی بھگا کر لے گیا۔ منیب عدن مسلسل اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار رہی تھی اور گاڑی رکوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عدن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ منیب کو پہلی دفعہ عدن کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری نظر آئی تھی۔ عدن رونا بند کرو، نہیں تو یہ جو ٹرک آ رہا ہے میں اس میں گاڑی مار دوں گا۔ تم جانتی ہو میں جو کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں۔ منیب نے غصے سے عدن کے ہاتھ اسٹیئرنگ سے دور کرتے ہوئے بولا۔ عدن نے بے دردی سے ہاتھ کی پچ سے گال رگڑ کر آنسو صاف کیے اور تھک ہار کر بری طرح نڈھال ہو کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ کیا ہوا بیٹا، پریشان کیوں ہو؟ اور عدن کہاں گئی؟ پھپھو کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تو ساکت کھڑے عادل کو جھنجھوڑ کر پوچھنے لگی۔ ماما، وہ چلی گئی۔ منیب کی گاڑی بہت دور تک جا چکی تھی۔ عارف جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ چلی گئی، مگر کہاں چلی گئی؟ پھپھو کا وجود سناٹوں کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ گاڑی! پھپھو نے عادل کو دیکھا۔ غصے کی شدت سے اس کے لفظ ڈگمگا رہے تھے۔ وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کو کوئی لڑکا لے گیا ماما، عدن بھی جانتی تھی اس کو۔ عدن جوس پینے نہیں آئی تھی، وہ تو اس لڑکے سے ملنے آئی تھی۔ چلو عدن کے گھر چلتے ہیں۔ یہ تربیت کی ہے بھائی نے اس کی۔ شاپنگ پر ہمارے ساتھ آئی اور چلی اپنے یار کے ساتھ گئی۔ پھپھو غصے سے تن فن کر عادل کا ہاتھ پکڑ کر پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گئی۔ بھائی صاحب کہاں ہیں آپ؟ آپ کہاں ہیں آپ بھائی صاحب؟ کیا ہوا بھابھی، سب خیریت تو ہے؟ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ غصے میں کیوں ہیں؟ عدن کی ماما بھاگتے ہوئے آئیں۔ ہٹو سامنے سے، مجھے بات کرنے دو۔ پھپھو نے نفرت سے اپنی بھابھی کو پرے ہٹایا۔ پھپھو عدن کہاں ہے؟ زرنش نے پریشان ہو کر پوچھا۔ چلی گئی وہ کسی لڑکے کے ساتھ۔ مجھے کہتی میرا بی پی لو ہو رہا ہے، میں جوس پی لوں جا کر۔ اور وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ ہاں ماموں، میں نے جب اس کو کہا نہیں جاؤ تو مجھے اس نے دھکا دے دیا۔
بابا آپ کا فون آ رہا ہے۔ میرب نے بابا کو فون لا کر دیا۔ السلام علیکم سر، کیپٹن محمد غزان بات کر رہا ہوں۔ کیپٹن کا نام سنتے ہی عریف صاحب اپنے روم میں آ گئے تھے۔ جی بولو عریف صاحب، اتنی پریشانی میں تھے کہ سلام کا جواب دینا بھول گئے۔ کیپٹن نے جو بات انہیں بتائی تھی وہ سن کر انہوں نے گہری سانس لی۔ گہری سانس خارج کی اور صرف اتنا ہی بولے، گڈ جاب کیپٹن۔ لیکن سر، کیپٹن کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ عریف بولے، تم ان کی فکر نہیں کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ رائٹ سر، کیپٹن نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ بارش کے بعد سوندھی سوندھی خوشبو سے دل کو ایک الگ قسم کی طمانینت کا احساس ہو رہا تھا۔ لیکن جب دل کا موسم خراب ہو تو باہر رونقیں جتنی بھی دلکش اور حسین ہو، متاثر کبھی نہیں کرتی۔ کہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ کب سے کمرے میں ٹہل رہی تھی، جب تھک گئی تو بے بسی سے بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ بابا مجھ سے ناراض ہوں گے، شاید جان سے مار دیں۔ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ نہ میں جوس کا بہانہ کرتی، نہ یہ سب ہوتا۔ پر اگر منیب کو پھپھو دیکھ لیتی تو بھی قیامت آ جاتی۔ لیکن اب بھی تو قیامت آ گئی نا۔ یا اللہ، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ سب اس منیب کی وجہ سے ہوا ہے۔ نفرت کرتی ہوں میں اس سے۔ سارے لڑکے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ عدن خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ اوہ ہو، تو لوگوں کو مجھ سے نفرت ہو گئی ہے۔ منیب نے سن لیا تھا سب۔ ہاں، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ عدن نے غصے میں منیب کا گریبان پکڑ لیا۔ ارے آرام سے محترمہ، بہت شوق ہو رہا ہے قریب آنے کا۔ عدن یکدم پیچھے ہو گئی۔ میں تو بہت شریف اور سیدھا سادہ لڑکا ہوں۔ منیب نے عدن کی طرف چند قدم بڑھائے اور اس طرح کھڑا ہو گیا کہ عدن اگر تھوڑی سی بھی حرکت کرتی تو منیب سے ٹکرا جاتی۔ تم اور شریف، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ عدن نے منیب کو دھکا دے کر پرے ہٹایا۔ پہلے میری زندگی میں عذاب کم تھا جو اور لے کر آ گئے تم، اور دور رہو مجھ سے، مجھے گھر جانا ہے۔ عدن کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ تم اکیلی نہیں جاؤ گی، میں چھوڑ کر آؤں گا۔ اور اوہ ہیلو، زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں، پہلے ہی دماغ خراب کر رکھا تم نے۔ میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی۔ عدن روتے روتے کہنے لگی۔ عدن، میں کہہ رہا ہوں نا۔ عدن، میں نے کہہ دیا میں چھوڑ کر آؤں گا، مطلب میں چھوڑ کر آؤں گا۔ آرڈر تو ایسے دے رہے ہو جیسے کوئی آرمی آفیسر ہو۔ تمہیں کیا پتا کون ہوں میں؟ جب پتہ چلے گا نا تمہیں، مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ منیب نے عدن کو تنگ کیا۔ مجھے جاننا بھی نہیں ہے تم کون ہو، اور مجھے تم سے محبت نہیں، نفرت ہے۔ سوچ لو، لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پہ۔ جینا حرام جو کر دیا ہوگا میری طرح۔ مرے نہ تو کیا کریں؟ عدن استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ جانے دو مجھے، خدا کا واسطہ تمہیں۔ عدن کھلے دروازے سے باہر کی طرف لپکی۔ منیب نے عدن کا بازو تھاما اور بولا، جائے گی تو میرے ساتھ، نہیں تو یہ جو سیکیورٹی گارڈز ہیں نا، میری اجازت کے بغیر تمہیں کہیں نہیں جانے دیں گے، اور گھر جانا ہے تو میرے ساتھ جانا پڑے گا، ورنہ رہو یہاں پر تم۔ منیب نے گیٹ پر کھڑے
چوکیداروں کی طرف اشارہ کیا۔ عدن کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا۔ خاموش ہو گئی، سر جھکا لیا۔ تو میڈم چھوڑ کر آؤں پھر تمہارے ابا حضور کے پاس؟ عدن نے بے بسی سے سر جھکا لیا تھا، آنکھوں میں خوف تھا کہ اب سب کا سامنا کیسے ہوگا، ایک بار پھر کردار پر باتیں بنیں گی۔ عدن کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ منیب نے عدن کے کانپتے ہاتھ دیکھ کر مضبوطی سے پکڑ لیے۔ عدن، لوگوں کا مقابلہ کرنا سیکھو، اپنے لیے لڑنا سیکھو، اپنے حق کے لیے لڑا کرو، یوں گھبرایا نہیں کرو، ڈرا صرف اللہ کی ذات سے کرو۔ عدن نے منیب کو عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ عجیب شخص ہے، ایک طرف میرے خاندان والوں کے سامنے میرا تماشا بنا دیا، مجھے ایک بار پھر میری ہی نظروں میں گرا دیا، ایک بار پھر میری ذات کی دھجیاں بکھیر دیں، ایک بار پھر ماما بابا کا مان ٹوٹ گیا اس کی وجہ سے۔ میں زندہ کیوں ہوں؟ مجھے تو مر جانا چاہیے۔ میں ماما بابا کی اچھی بیٹی نہیں بن سکی، نہ بن سکوں گی۔ میری ذات نے سوائے دکھ کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا۔ میں خود کو ہی ختم کر دوں گی۔ عدن کی آنکھوں میں بہت آنسو تھے، وہ خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا، الزام لگایا تھا۔ آج پھر ایک مرد نے کچھ ایسا ہی کیا۔ مجھے نفرت ہے، ہر ایک سے نفرت ہے مجھے، عدن اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ عدن اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، عدن مجھے معاف کر دو، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، تمہیں ہمیشہ سے ہی خوش دیکھنا چاہتا تھا میں، پر آج اگر میں یہ نہ کرتا تو وہ درندے تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا کرتے۔ میں جانتا ہوں ابھی تمہارے دل میں میرے لیے نفرت ہے، پر جس دن تمہیں سچ پتہ چلے گا اس دن تم مجھ سے نفرت نہیں کرو گی۔ منیب گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور دل ہی دل میں عدن سے مخاطب تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو اپنی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں اس پر یوٹیوب پر نیو ہوں، میرا نیو چینل ہے، مجھے سپورٹ کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔